السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں محمد عرفان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایم عرفان FSD۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں وہ ہے جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسین کا خاندان۔ اللہ تعالیٰ نے خاندان اور قبائل پہچان کے لیے بنائے ہیں، اس لیے محض قومیت کی بنیاد پر کسی کی تعریف و تنقیص جائز نہیں، لیکن خاندانوں میں مخصوص حالات، جغرافیہ، محل وقوع اور رویوں کی وجہ سے کچھ ایسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کی پہچان بن جاتی ہیں۔ ان کے افراد اپنے اخلاق و کردار کی بنا پر ضرب المثل بن جاتے ہیں اور اپنے ہم عصروں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ قریش کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس خاندان کے افراد بہادر، شجاع، مہمان نواز، سخی، وعدے کے پکے اور وفادار تھے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد ان میں مزید صفات محمودہ پیدا ہو گئیں، مثلاً حق پرستی، ایثار پسندی، نرم دلی، عبادت گزاری، تسلط فی الدین، رعایا پروری، حسن سلوک، ایمانداری اور رضا الہی کی طلب، سلوک وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کو اپنے قریشی ہونے پر فخر تھا۔ سیدنا حسین کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ لا محالہ آپ میں بھی یہ ساری صفات بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ آپ کے ننیال و دیال اور سسرالی رشتہ داری کی نجابت و شرافت نے آپ کی شان و شوکت میں مزید اضافہ کر دیا۔ سونے پر سہاگے کا کام آپ کے نبی علیہ السلام سے نسبی تعلق نے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمی کے ایسے سنگم پر کھڑے ہیں کہ عرب و عجم، بنو ہاشم و بنو امیہ اور بنو عدی و بنو ثقیف غرض ہر خاندان سے آپ کی رشتہ داری قائم ہے۔ شاید اس امر میں آپ اپنے ہم عصروں سے فائق و متفرد ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب تک پہنچتا رہے۔ میرے استاد محترم مولانا عبدالصبور شاکر صاحب ہیں، ان کی یہ ایک تحریر مجھ تک پہنچی ہے جو آپ کے سامنے ایک ویڈیو کی شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ یعنی کہ حضرت حسین آپ علیہ السلام کے نواسے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے تھے۔ آپ کی نانی اماں مکہ مکرمہ کی امیر ترین تاجرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ طاہرہ تھیں۔ فرمان نبوی کے مطابق آپ کی اماں جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور آپ کو بھی نبی علیہ السلام نے سیدہ شباب اہل الجنہ یعنی جنتی نوجوانوں کے سردار ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ آپ کے دادا خواجہ ابو طالب ہیں جن کی آپ علیہ السلام سے مثالی محبت تھی۔ آپ کی دادی اماں سیدہ فاطمہ بنت اسد جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا۔ آپ کے 3 چچا ہیں، عقیل، جعفر اور طالب۔ اسی طرح آپ کے 3 ماموں ہیں، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ خالائیں بھی 3 ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم۔ 2 پھوپھیاں یعنی جمانہ اور ام ہانی رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ کی 8 سوتیلی مائیں ہیں، سیدہ اسماء بنت امیس، سیدہ امامہ بنت زینب، ام البنین بنت حرام عامریہ، لیلہ بنت مسعود تمیمیہ، ام حبیبہ بنت زمعہ، نحیات بنت عمرو القیس، خولہ بنت جعفر حنفیہ، ام سعید بنت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہم۔ آپ کے 2 حقیقی اور 11 ماں کی جانب سے سوتیلے بھائی ہیں۔ سیدنا حسن اور سیدنا محسن رضی اللہ عنہما حقیقی ہیں، اور محمد بن حنفیہ، ابو بکر، عمر بن تغلبیہ، عثمان، عباس، جعفر، عبید اللہ، عبداللہ، یحییٰ، محمد الاوسط، محمد الاصغر رحمہم اللہ سوتیلے بھائی ہیں، جبکہ 2 حقیقی بہنیں سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم، اور 15 سوتیلی ہیں، رقیہ، ام الحسین، رملہ کبریٰ، ام ہانی، میمونہ، زینب صغریٰ، رملہ صغریٰ، ام کلثوم، فاطمہ، امامہ، خدیجہ، نفیسہ، ام جعفر، جمانہ، ام سلمہ۔ روایات میں آپ کی درج ذیل زوجات کے یعنی کہ ازواج کے نام آتے ہیں: شہربانو بنت یزدگرد، لیلہ بنت عروہ ثقفی، رباب بنت عمرو القیس بن عدی، ام اسحاق بنت طلحہ، غزالہ اور حرار،
سے آپ کی درج ذیل اولاد تولد ہوئی: علی اکبر، علی الاوس، علی اصغر، جعفر، عبداللہ، فاطمہ، سکینہ، رقیہ، زینب، خولہ، صفیہ۔ یوں تو آپ کی رشتہ داری آپ علیہ السلام کے اکثر جانساروں اور خطہ حجاز کے تقریباً تمام عربوں سے تھی، لیکن بعض بہت قریبی رشتہ دار ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں صحاح قصے مشہور کر دیے گئے ہیں۔ ذیل میں ایسی چند رشتہ داریوں کا اشارہ دیا جا رہا ہے جس سے رحماء بینہم کی صفت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ مشہور ہے کہ رشتہ داری اس سے جوڑی جاتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی پوتی قرینۃ الصغریٰ سیدنا حسین کی زوجہ ہیں۔ یوں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نواسے ہونے کے ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق کے بیٹے کے داماد بھی ہیں۔ اسی طرح شاہ ایران کی دوسری بیٹی محمد بن ابی بکر سے بیاہی گئی، یوں آپ محمد کے ہم زلف ہوئے۔ اسی محمد بن ابی بکر صدیق کے صاحبزادے قاسم کی بیٹی ام فروہ فاطمہ کا نکاح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے امام باقر بن زین العابدین سے ہوا، جس سے امام جعفر صادق رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ سیدنا جعفر صادق اس رشتہ کو بڑے فخر سے یاد فرماتے کہ مجھے ابو بکر نے 2 بار جنا ہے۔ سیدنا حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ کا نکاح اول سیدنا ابو بکر صدیق کے نواسے مصعب بن زبیر سے ہوا۔ آپ کی سگی بہن سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا عمر سے ہوا، جن سے زید بن عمر اور رقیہ بنت عمر پیدا ہوئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور بنو امیہ سے بھی آپ کی بہت سی رشتہ داریاں ہیں۔ مثلا حضرت عثمان سیدنا حسین کے دوہرے خالو ہیں۔ سیدنا علی کی پھوپھی ام الحکیم سیدنا عثمان کی نانی ہیں۔ سیدنا حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ سیدنا عثمان کے پوتے مروان بن ابان کی زوجہ ہیں، جن سے فاطمہ، محمد اور قاسم پیدا ہوئے۔ انہی فاطمہ کا دوسرا نکاح سیدنا عثمان کے دوسرے پوتے زید بن عمر بن عثمان سے ہوا۔ سیدنا حسین کی صاحبزادی سیدہ سکینہ بھی ان کی زوجہ ثانی ہیں۔ روایات میں نہیں سیدہ فاطمہ کا نکاح عثمان کے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان سے بھی ثابت ہے، جن سے محمد الاصغر، قاسم اور رقیہ پیدا ہوئے۔ اسی طرح حضرت عثمان کی بیٹی عائشہ سیدنا حسین کی زوجہ ہیں۔ سیدنا عثمان کی پڑپوتی عائشہ بنت عمر بن عاصم بن عثمان سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے اسحاق بن عبداللہ الارقد بن علی بن حسین سے نکاح ہوا، جن سے یحییٰ بن اسحاق پیدا ہوئے۔ سیدنا امیر معاویہ کی ہمشیرہ سیدہ ام حبیبہ آپ علیہ السلام کی اہلیہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی سوتیلی نانی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ میمونہ کی بہن قرینۃ الصغریٰ حضرت امیر معاویہ کی زوجہ ہیں۔ سیدنا جعفر طیار کی بیٹی اور سیدنا حسین کی چچا زاد بہن ام محمد یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھیں۔ یوں تو سینکڑوں رشتہ داریاں گنوائی جا سکتی ہیں، لیکن بطور نمونہ یہ چند ایک گنوا کر ذکر کر دی گئی ہیں، جن سے سیدنا حسین کے بابرکت و باسعادت خاندان کا تعارف ہو جاتا ہے۔ نئی صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کی آپس میں محبت و تعلق اور رشتہ داری کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کے دل ان کی محبت میں اضافہ فرمائے، آمین۔ یہ مولانا عبدالصبور صاحب شاکر صاحب ہیں، جامعہ دارالعلوم ربانیہ کے استاد ہیں، معلم ہیں، وہاں پہ پڑھاتے ہیں۔ ان کی ایک تحریر ہے، انہوں نے بہت سی کتابوں سے یہ ساری چیزیں نوٹ کر کے ہم تک پہنچائیں، آج جو ویڈیو کی صورت میں آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے، آمین۔